هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ آل عمران آیت نمبر 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بلا شبہ میں تجھے قبض کرنے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک، اور تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین، اور لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک، اور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، فوق الذین، ان لوگوں کے اوپر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. فاحکم بینکم، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فاما الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فأعذبهم عذابا شدیدا، تو میں انہیں سخت ترین عذاب دوں گا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں بھی. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے. وأما الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو انہیں ان کے اجر پورے دیے جائیں گے. اللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ذلک نتلو علیک من الآیات، یہ ہے جسے ہم آیات اور پر حکمت نصیحت میں تجھ پر تلاوت کرتے ہیں. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا اس سے من تراب، تھوڑی سی مٹی سے، ثم قال له کن، پھر اسے کہا ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جناب عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے مزید کچھ باتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کی طرف وحی کی اور کہا کہ یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں۔ متوفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں یا پورا لینے والا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اگرچہ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ رب العالمین نے جب آسمانوں کی طرف اٹھایا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے ان کی روح کو آسمانوں کی طرف اٹھایا تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے بدن سمیت آسمانوں کی طرف اٹھایا تھا۔ تو متوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا کسی چیز کو لینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو روح اور بدن دونوں سمیت آسمانوں کی طرف اٹھایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا جو بدن ہے وہ زمین پر رہ گیا ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی جو روح ہے وہ زمین پر رہ گئی، بلکہ اللہ رب العالمین نے روح اور بدن سمیت ہی دونوں کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اور ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مطہرک من الذین کفروا، ہم ان لوگوں سے آپ کو پاک کرنے والے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا۔ اللہ رب العالمین نے ان نافرمانوں کے درمیان میں اپنے اس بندے عیسیٰ ابن مریم کو نہیں رکھا جو کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، بلکہ فیصلہ یہ تھا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بہت طریقوں سے مدد کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد کی ایک صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ برفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور ساتھ کہا کہ جو آپ کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں ہم انہیں قیامت کے دن تک ان لوگوں سے اوپر رکھیں گے مقام اور مرتبے میں جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب یہ عیسائی جو ہیں وہ اس آیت مبارکہ سے یہ دلیل پکڑنا چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے یہ کہا تھا کہ جو بھی عیسیٰ ابن مریم کی پیروی کریں گے ہم قیامت تک انہیں کافروں سے مقام اور مرتبے میں اونچا رکھیں گے۔ حالانکہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے جو مخاطب تھے وہ عیسائی ہی تھے، یعنی نصارہ ہی تھے، لیکن جب نصرانیت ہی ختم ہو گئی اور پھر اسلام آ گیا اور اس کے بعد اس سے مراد صرف اور صرف مسلمان ہیں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اختلاف تھا تمہارا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا اور ان کی قوم کا، تو اس اختلاف کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے موقوف کر دیا۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین فرماتے میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جو بھی تمہارے باہمی اختلافات ہیں۔ جو کافر ہوں گے دردناک قسم کے عذاب سے دوچار کیے جائیں گے، اور جو اہل ایمان ہوں گے اللہ رب العالمین ان کے جو اچھے اعمال ہیں ان کا بدلہ انہیں پورا دے گا، اور اللہ ظالموں کو کسی صورت بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیات ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کی، یہ پر حکمت باتیں ہیں اور اس میں نصیحتیں ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت سے دانش اور حکمت اور پر حکمت اس میں احکامات ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، شروع اس سورہ مبارکہ سے لے کے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ کیا ہے، ان کی والدہ کا تذکرہ بھی کیا،
چونکہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ آل عمران ہے، تو آل عمران کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کیا، اور یہ 60 آیات تک اللہ رب العالمین نے وہ جو وفد نجران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک مناظرہ کیا تھا، تو وہ تمام دلائل اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ذکر فرمائے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم کی نبوت پر بھی دلالت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی توحید پر بھی دلالت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں ان کی نبوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اس موضوع کو دہرایا، کہا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے، جیسے اللہ نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، بلکہ ان کے لیے تو اس اعتبار سے ایک اور بھی فضیلت بنتی ہے کہ ان کی تو والدہ بھی نہیں تھی، تو ان کا تو اللہ سے پھر عیسیٰ ابن مریم سے بھی زیادہ گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت کا تذکرہ کیا کہ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا اور پھر اسے کہا تھا ہو جا فیکون، تو وہ ہو گیا تھا، اور یہی مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے۔ الحق من ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق جو ہے نا وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ فلا تکن من الممترین، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرماتے ہیں کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں، اگر سے یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مگر اس سے مراد تمام کے تمام لوگ ہیں جو کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ کہا کہ یہ حق ہے، اور اس حق میں کسی طرح کا آپ کو تردد نہیں ہونا چاہیے، اور کسی قسم کے شکوک و شبہات میں آپ کو نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔